السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں ارطغرل جنگل میں اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم سلطان بائبرس کے ساتھ مل کر ترک قبیلوں کا اتحاد قائم کریں گے۔ تیار ہو جاؤ بہادرو، ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے جو اناطولیہ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سن کر سب سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سلیمان کو پہنچا دیا گیا تھا۔ حکیم آرتک اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور سلجان اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ پھر سلجان البلگے کے پاس آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے تمہاری کس سے دشمنی ہے اور کس نے تمہارے اوپر گھات لگا کر حملہ کیا تھا؟ البلگے کہتی ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم جب سے سوگٹ میں آئے ہیں اس دن سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یہ گھات بھی دریگوس نے ہی لگایا تھا۔ دوسری طرف سوگٹ کے سراہ محل میں اتاج بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں بیبولت وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اتاج اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے سردار اگر آپ نے آنے کی خبر دی ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ بیبولت کہتا ہے اتاج البلگے خاتون جنگ میں ہے اور تم یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو۔ پھر بیبولت کہتا ہے اتاج بتاؤ میرے بابا کو کیسے قتل کیا گیا؟ اتاج آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے ارطغرل صاحب کیا سوگٹ میں موجود ہیں؟ اتاج کہتا ہے جی نہیں حضور، وہ یہاں موجود نہیں ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ بیبولت کہتا ہے وہ ضرور واپس آئیں گے، آج سے میری بہن تمہاری حفاظت میں تھی اور اب میں عمر قبیلے کا سردار ہوں۔ یہ سن کر سرداران حیران رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہمیں جرگہ نہیں بلانا چاہیے اور ہمیں باقی سرداروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ بیبولت کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے، میں ہی عمر قبیلے کا سردار ہوں۔ دوسری طرف چرچ میں تارال دریگوس کو بتاتا ہے کہ ارطغرل نے لئیس سے 10,000 سونے کے سکے مانگے ہیں، اگر لئیس نے یہ سکے ادا نہیں کیے تو ارطغرل سوگٹ کے لیے لفے قلعے کے تاجروں کے لیے دروازے بند کر دے گا۔ دریگوس کہتا ہے قلعے کا محاصرہ کر کر قلعے کے ارد گرد لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا یہ ظلم کا نظام ہے، اسی طرح وہ اندر والے آدمیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گا۔ ارطغرل صاحب ایک عقل مند آدمی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دشمن کو کیسے زہر کرنا ہے۔ تارا کہتا ہے لئیس نے ارطغرل کو سرحد کے قریب بلایا ہے اور کہا ہے کہ ہم بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ دریگوس کہتا ہے ارطغرل کا اصل مقصد سونے کے سکے حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ دریگوس کون ہے۔ تارا کہتا ہے لئیس کو اگر مرنا بھی پڑا تو مر جائے گا لیکن یہ راز نہیں کھلے گا۔ دوسری طرف بیبولت اپنے خاص سپاہی سے کہتا ہے سپاہیوں کو کہو کہ چوکنا رہیں، ہو سکتا ہے کہ ارطغرل یہاں آئے تو میں اسے قتل کر دوں۔ پھر نہال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بیبولت اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آج سے ہم اپنے کام میں مصروف ہوں گے، ہمیں سوگٹ میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آ جاتا ہے اور سرداران کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر بیبولت کہتا ہے میں عمر قبیلے کا سردار بیبولت ہوں اور ہم یہاں اپنے بابا اور سپاہیوں کے قتل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم نے ساری چیزوں کی تحقیقات کر لی ہے، اب ہم خود مجرموں کو تلاش کر کر سزا دیں گے۔ بیبولت کہتا ہے میں یہاں باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں سوال بھی کروں گا آپ سے ارطغرل صاحب۔ اتنے میں البلگے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بیبولت کہتا ہے اس کام میں ہمیں سردار اعلیٰ کی مدد کرنی ہے کیونکہ ہم سب اس کے ماتحت ہیں۔ پھر بیبولت ارطغرل کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں عمر قبیلے کا نیا سردار ہوں اور میں آپ کی اطاعت کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ارطغرل کا ہاتھ چومتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جو ہماری روایات کی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری اطاعت کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان کی عزت کریں گے۔ پھر ارطغرل البلگے سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے میں قبیلے سے آ رہی ہوں،
ببولت کہتا ہے البلگے اور ہمارے سپاہیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے جب وہ قبیلے کے لیے جگہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل کے سپاہی پوچھتے ہیں آپ پر کس نے حملہ کیا؟ البلگے کہتی ہے ان میں دریگوس کے آدمی تھے، انہوں نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور انہوں میں کچھ روم کے تاجر بھی تھے۔ گھنٹی والے نے انہیں دیکھ لیا تھا اور انہوں نے سلیمان اور گندس کو خبر دے دی۔ پھر سلیمان اور گندس ہمیں بچانے کے لیے آ گئے تھے۔ ارطغرل پوچھتا ہے سلیمان اور گندس کیسے ہیں؟ البلگے کہتی ہے وہ قبیلے میں ہیں، سلیمان زخمی ہو گیا ہے اور گندس ٹھیک ہے۔ ارطغرل پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں ارطغرل کو دریگوس مل جاتا ہے۔ ارطغرل دریگوس سے کہتا ہے تم نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا انعام تمہیں ضرور ملے گا۔ دریگوس کہتا ہے آپ نے ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی صاحب، ہمیں کھانا دیا، ہمیں زمینیں دیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر دریگوس اپنے دل میں کہتا ہے میں نے تمہارا اعتماد جیت لیا ہے، اب میں تمہارے خیمے میں گھسوں گا۔ دوسری طرف گندس اور چاوڑی ایرین کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اسے اندر نہیں دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں چاوڑی ایک خط اٹھا لیتا ہے۔ گندس اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ گندس میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں یہاں رہ کر اپنے بابا کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتی ہوں، اس لیے میں شہنشاہ سے بات کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں شہنشاہ سے بات کر کر دریگوس کو پکڑنے کے لیے انہیں قائل کروں گی۔ مجھے معاف کر دینا گندس، ہو سکتا ہے ایک دن ہم دوبارہ ملیں۔ خط پڑھنے کے بعد گندس کافی غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ایرن تم یہاں کیوں نہیں رکی؟ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل سلیمان کو دیکھنے کے لیے اس کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل سلجان سے کہتا ہے میں نے حکیم آرتک بھائی سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سلیمان چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سلجان پوچھتی ہے انہیں کیسے پتہ چلا کہ حملہ ہونے والا ہے؟ پھر ارطغرل بتا دیتا ہے کہ زانگوش نے بتایا ہے کہ البلگے خاتون پر گھات لگا کر حملہ کیا جا رہا ہے۔ پھر سلجان کہتی ہے کیا آپ کو اپنے بھائیوں کے بارے میں خبر ملی ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، جلد ہی ان کا جواب آ جائے گا۔ دوسری طرف ببولت اپنی تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں البلگے وہاں آ جاتی ہے۔ ببولت کہتا ہے آج نہیں تو کل میں اپنے بابا کے قاتل کو ڈھونڈ لوں گا اور وہ اپنی موت کی بھیک مانگے گا۔ البلگے کہتی ہے ارطغرل صاحب بھی دریگوس کی تلاش میں ہیں، وہ جلد ہی انہیں پکڑ لیں گے۔ ببولت پوچھتا ہے تم ارطغرل صاحب پر اتنا اعتماد کیوں کرتی ہو؟ البلگے کہتی ہے ارطغرل صاحب نے میرا اعتماد جیتنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ببولت کہتا ہے یاد رکھو البلگے ہمارے بابا اور سپاہی ان زمینوں میں مر گئے ہیں، اگر وہ قاتل نہیں ہے لیکن وہ اس کا ذمہ دار ضرور ہے۔ البلگے کہتی ہے آپ انہی سردار اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں جن کے ہاتھ کا بوسہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے لیا ہے، ان کے بیٹے اور بھتیجے نے ہماری جان بچائی ہے، ورنہ ہم سب اس حملے میں مارے جاتے۔ ہمیں ارطغرل صاحب کی عزت کرنی پڑے گی، نہیں تو ہمارے لیے جینا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ببولت کہتا ہے سلجان اور اس کے بیٹے سے بچ کر رہنا، میں نے سنا ہے کہ سلجان کا شوہر کندوگدو منگولوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، یہ بات ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ترگت کائی قبیلے میں ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے لئیس نے آپ کو سرحد کے قریب ملنے کے لیے بلایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم قلعے نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ یہاں آئے گا، اس لیے اس نے سرحد کو بہتر سمجھا ہے، ہم اس کی یہ پیشکش قبول کریں گے۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے سپاہیوں کو بتا دو کہ کل ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اتاج ببولت کے لیے کھانا لے آتا ہے اور اتاج اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ ببولت کہتا ہے تم میرے بابا کے خاص سپاہی تھے، وہ تو مر گئے ہیں، تو تم ابھی تک کیوں زندہ ہو اتاج؟ یہ سن کر اتاج کافی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ اتنے میں دریگوس اندر آ جاتا ہے۔ پھر ببولت اتاج کے پاس چلے جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر اسے مار دیتا ہے۔
یہ دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیبولا دریگوس سے کہتا ہے اسے فوراً میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ دوسری طرف گندوز سلیمان اور ساؤچی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ حائمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر مسکرانے لگتی ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ کہیں نہیں گئے آیت الن، وہ ہمارے قیام ختم ہونے کے بعد جلد ہی یہاں واپس آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ وہ میری اولاد ہیں، ان کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پرورش کی ہے، اور اگر قبیلے کے اتحاد کی خاطر میں خاموش ہو گئی ہوں تو اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آیت الن بول پڑتی ہے اور کہتی ہے بالکل حائمہ خاتم، آپ کے سارے سپاہی آپ کے بیٹوں کی طرح ہی ہیں، لیکن آپ لوگ یہاں مہمان نہیں ہیں، اوس کے تمام سپاہی ایک ہی جیسے ہیں۔ سلجان بول پڑتی ہے اور کہتی ہے بعض لوگ ہمارے سپاہیوں کو سودے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تودقین کڑکڑ سردار چونک جاتے ہیں۔ پھر آیت الن بول پڑتی ہے اور کہتی ہے آپ اور گوبچے بھی حائمہ خاتون کی سوتیلی اولاد ہیں سلجان خاتون، لیکن انہوں نے تمہاری پرورش اپنی سگی اولاد کی طرح کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمہیں انہوں نے اپنی بہو بھی بنایا ہے اور یہ تمہیں بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں۔ تم بھی یہ جان لو کہ کائی قبیلے کے سپاہیوں کو بھی ہم بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ اتنے میں سلجان غصے سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر کندوگتو کہتا ہے ذرا روٹی دینا مجھے۔ یہ سن کر سلجان رک جاتی ہے اور کندوگتو کو روٹی اٹھا کر دیتی ہے۔ پھر کڑکڑ سردار کہتا ہے اگر ہم نویان کو قابو نہیں کر سکے تو وہ ہمارے لیے بہت مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تودقین کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں بابا، سلطان علاء الدین کی فوج بھی جلد ہی یہاں پہنچنے والی ہے۔ کندوگتو کہتا ہے سلطان کی فوج یہاں جب تک پہنچے گی تب تک موسم سرما ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا، اناج بھی بہت خیال سے خرچ کرنا پڑے گا، اور منگولوں کا خوف ہمارے دل میں اتر گیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت محتاط رہ کر چلنا پڑے گا۔ تودقین کہتا ہے اگر ہم نویان پر حملہ کر دیں تو کندوگتو کہتا ہے نویان کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی، وہ سب ان کے ہاتھیں یغمرال بن جائیں گی، وہ ہمارے خیمے بھی جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت عقل مندی اور محتاط رہ کر کام کریں۔ سلطان کے لشکر کے آنے تک ہم بہت احتیاط سے رہیں گے۔ دوسری طرف دہلی دمیر بہت غمگین تھا اور حکیم آرتک بھی ادھر ہی موجود ہوتا ہے۔ پھر دہلی دمیر کہتا ہے جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے ماری جائے اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو زندگی ایک بوجھ ہو جاتی ہے آرتک بھائی۔ حکیم آرتک کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی۔ دہلی دمیر کہتا ہے آمین۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر دہلی دمیر کہتا ہے آئکس کی شہادت میرے لیے باعث شرف ہے، میں اللہ سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے 1000 بیٹے ہوں اور وہ سب شہادت پائیں۔ حکیم آرتک کہتا ہے منگولوں کو ہم آخر کب شکست دے پائیں گے؟ دمیر بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سلجوقوں کو کب آخر ان سے نجات ملے گی اور اوغس سرداروں کو ان سے نجات کب ملے گی؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دہلی دمیر کہتا ہے اصل میں منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے ہمارا۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتا ہے
آپ کا اشارہ کس طرف ہے دیری ضمیر؟ دیری ضمیر کہتا ہے ہمارے اندر جو موجود غدار ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ان فتنوں کی آگ میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں آرتک بھائی۔ حکیم آرتک کہتا ہے یہی آگ مجھے بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن میں کہنے سے قاصر ہوں۔ اگر ہم نے اس آگ کو جل نہیں بجھایا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک خاتون بھاگتی اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے آرتک بھائی، حلیمہ سلطان۔ یہ سن کر آرتک اور دیری ضمیر بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ ہم یہاں ہیں اور نویان کا لشکر اس طرف موجود ہے۔ پھر ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ یہ 2 علاقے ہیں جہاں سے وہ سلطان کی فوج پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے بھائی اگر وہ اتنے ہی زیادہ طاقتور ہیں تو وہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے اوپر حملہ کر کر ہمیں ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں بھائی؟ پھر ارطغرل کہتا ہے اوگدائے خان نے چین پر اپنی پوری فوج سے حملہ کیا اور وہ ابھی بھی جنگ میں ہیں۔ یقیناً ان کے لیے دوسرا محاذ کھولنا مشکل ہوگا۔ یہ سن کر دوان کہتا ہے یعنی کہ وہ چین کو راہ بنانے کے بعد وہ ان کا اگلا ہدف جو ہوگا وہ یہاں کا ہوگا بھائی۔ ارطغرل ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اتنے میں گائگلی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے بہت بڑا طوفان آئے گا، پہاڑ لرز اٹھیں گے، پرندے اڑنے لگیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے چاہے پہاڑ لرز جائے یا وہ پہاڑ کو جیل بنا دیں، لیکن وہ اللہ کے انصاف کو دنیا میں پھیلنے سے نہیں روک سکیں گے۔ تم اطمینان رکھو گائگلی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم انہیں سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے، بہار کے آنے سے پہلے ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اتنے میں عبد الرحمن کہتا ہے اور آپ کے بھائی سگرتکن اگر نویان کی بات صحیح نکلی بھائی تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے مناسب یہی ہوگا کہ یہ بات صرف ہمارے درمیان ہی رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جب واپس قبیلے جاؤں تو میرے بھائی اور والدہ یہ بات سن کر مزید پریشان ہو جائیں۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں جی بھائی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر عبد الرحمن دوبارہ پوچھتا ہے اگر یہ سچ ہوا بھائی تو؟ ارطغرل کہتا ہے اگر یہ سچ ہوا کہ میرے بھائی سگرتکن نے اوگدائے خان کی اطاعت قبول کر لی ہے تو اس کی گردن اڑاؤں گا میں، ورنہ بابا کی روح کو چین نہیں آئے گا۔ یہ سن کر سارے سپاہی حیران ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ارطغرل کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ غدار کی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سب لوگ حلیمہ سلطان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ حائمہ خاتون بہت پریشان تھیں اور حلیمہ سلطان در سے چلا رہی تھی اور ارطغرل پکار رہی تھی، اور حکیم آرتک حلیمہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے جلدی جا کر ٹھنڈا پانی لاؤ۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے ہمیں ان کا بخار اتارنے کے لیے ان کو پٹی کرنی پڑے گی۔ اتنے میں حکیم آرتک حائمہ خاتون کو لے کر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا کوئی پریشانی کی بات ہے آرتک بھائی؟ حکیم آرتک کہتا ہے بچے کی جان کو تو خطرہ ہے ہی، لیکن اب اس کی ماں کو بھی خطرہ ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون شدید پریشان ہو جاتی ہیں۔ حکیم آرتک کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے حائمہ خاتون۔ سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ سلجان بہت پریشان تھی اور کرکٹ سردار آیتولن اور کندوکتو بھی بہت پریشان ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن گوبچے تھوڑا سا خوش ہوتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون سردار والی نشست پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں اور کتنے امتحان دینے ہوں گے۔ پھر حائمہ خاتون اللہ سے دعا مانگتی ہیں اور کہتی ہیں یا رب، آپ ہی ہمیں اس مشکلات سے نکالنے والے ہیں میرے رب، یا اللہ ہمیں صبر دے۔ پہلے میرا سگر تکن بچھڑ گیا اور اس کے بعد سلیمان شاہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر میرا بہادر بیٹا ارطغرل بھی شہید ہو گیا، اور میں اب اپنے پوتے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی ہوں میرے رب، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہیں، اور حکیم آرتک بھی کچھ پریشان ہو جاتا ہے، اور سلجان بھی رو رہی تھی۔ دوسری طرف غار میں گائگلی ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور دوان اور عبد الرحمن ارطغرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر دوان کہتا ہے شکر ہے بھائی کہ آپ جہنم سے باہر نکل آئے، شکر ہے آپ بچ گئے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں دوان، اللہ نے انسان کی موت کا دن لکھا ہوا ہے، اسی دن انسان کو جانا ہے۔ پھر ارطغرل کھڑا ہو جاتا ہے۔ گائگلی کہتا ہے یہ پی لو جوان، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس سے تمہارا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے میری زندگی بچائی ہے گائگلی، اس کے لیے میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، قرض ہے میری زندگی تم پر۔ گائگلی کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، یہ تو میرا فرض تھا، اور آپ کو بچانے والا تو اللہ ہے، میں تو صرف ذریعہ بنا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا گائگلی، جلد میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں، اور پھر ارطغرل کہتا ہے چلو ساتھیوں۔ پھر ارطغرل روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کوبچے کام کرنے میں مصروف ہوتی ہے، اتنے میں آیتولن بھی چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور وہ گوبچے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا کر رہی ہو گوبچے؟ پھر وہ کہتی ہے کائی قبیلے کی عورتوں کی مہارت کے بارے میں نے بہت سنا تھا، آج میں نے تمہاری بنائی گئی چیز دیکھ بھی لی ہے، لیکن مجھے تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے گوبچے۔ گوبچے کہتی ہے ہم نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف دیکھی ہے آیتولن خاتون۔ سلجان بھی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آیتولن گوبچے کو بھڑکا رہی ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے تم سلیمان شاہ کی بیٹی ہو اور تم میری بھی بیٹیوں کی طرح ہو، میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتی ہوں، تم خوبصورت ہو، جوان ہو، جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ تم پر سے نظر نہیں ہٹا پائے گا، لیکن سلیمان شاہ کی بیٹی ہونے کے ناطے کوئی بھی تم سے بات کرنے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ آخر کب تک تم ایسے بیٹھی رہو گی گوبچے؟ جلد ہی تودکن اور کندوگدو کو الظلوم جانا ہے، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ وہاں گھومنا پھرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، اپنے لیے نئے کپڑے خریدنا۔ گوبچے مسکرانے لگتی ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے سنا ہے کائی قبیلے کی خواتین بہت خوبصورت لباس پہنتی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کیا میں نے ٹھیک کہا نا گوبچے؟ گوبچے ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ سلجان بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کی بہن کو بھڑکا رہی ہے۔ دوسری طرف سمسا سپاہی جنگل میں جا رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیتولن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تودکن
آپ کو بلا رہے ہیں آیت الن خاتون۔ آیت الن کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اور گوبچے آ رہی ہیں ابھی۔ پھر آیت الن گوبچے سے کہتی ہے جاؤ گوبچے، یہ چیزیں جا کر تودیکن کو دکھاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ سن کر گوبچے رضامند ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور تودیکن کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سلجان اسے راستے میں روک لیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں میں نے سمجھایا ہے نا کہ یہ عورت بہت خطرناک ہے اور تم اس سے دور رہو، تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو گوبچے؟ گوبچے کہتی ہے سچ تو یہ ہے باجی کہ میں نے آپ سے گھٹیا خاتون نہیں دیکھی ہے، اور آپ نے جہاں تک اس کی بات کہی اگر وہ گھٹیا ہے تو میں جل کر مر جاؤں، ہٹے میرے راستے سے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتی ہے اور سلجان بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آیت الن نے اس کی بہن کو اس کے خلاف کر دیا ہے، اور وہ آیت الن کی طرف غصے سے دیکھنے لگتی ہے۔ آیت الن اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اور ترگت، ارطغرل، عبد الرحمن اور دوان تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ارطغرل بہت عرصے بعد قبیلے جا رہا ہوتا ہے اور سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ارطغرل شہید ہو چکا ہے، لیکن ارطغرل زندہ تھا۔ پھر ارطغرل ترگت، عبد الرحمن اور دوان کے ساتھ تیزی سے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں تودیکن ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں گوبچے اس کے پاس آ جاتی ہے اور گوبچے اسے کہتی ہے سردار آپ میری بنائی ہوئی آستینیں دیکھنا چاہتے تھے؟ تودیکن کہتا ہے بہت خوب، یہ بالکل ایسی ہی ہیں جیسی میں چاہتا تھا گوبچے۔ گوبچے خوش ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے گوبچے تم یہ سب کچھ بنا لیتی ہو۔ پھر تودیکن کہتا ہے آپ کو خواتین کے ساتھ مل کر بہت ساری آستینیں تیار کرنی ہیں۔ یہ سن کر گوبچے کہتی ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ دوسری طرف کندوگدو دمرل کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے دمرل آج سے تم میرے ذاتی سپاہی ہو، کوئی بھی میرے پاس آئے گا تو تم اس سے ملو گے اور تم ہی میرے نائب ہوگے۔ دمرل رضامند ہو جاتا ہے۔ اتنے میں پھر دمرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیر دمیر کندوگدو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ کندوگدو کہتا ہے وعلیکم السلام۔ دیر دمیر کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کندوگدو کہتا ہے بولیے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ دیر دمیر کہتا ہے تودیکن ہمارے سپاہیوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے اس بارے میں تشویش ہے۔ کندوگدو کہتا ہے خیریت تو ہے دمیر بھائی، آپ کو کیوں تشویش ہو رہی ہے؟ دیر دمیر کہتا ہے کائی قبیلے کے سپاہی تودیکن کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ دیر دمیر کی باتیں سن کر کندوگدو حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے اس میں ایسا کیا ہے جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے دیر دمیر بھائی؟ دیر دمیر کہتا ہے ارطغرل کے سپاہیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اسے ناگوار گزرا ہے سپاہیوں کو، اور عبد الرحمن اور حمزہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں، اب وہ تودیکن کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کندوگدو کہتا ہے دیر دمیر کائی قبیلے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو متحد کریں؟ یاد رکھو دیر دمیر، اور یہاں آنے کی بات آپ لوگوں نے ہی کی تھی، میں نے نہیں، یہ الفاظ میرے یاد ہوں گے آپ کو دمیر بھائی۔ پھر کندوگدو تودیکن کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور دیر دمیر سے کہتا ہے
آپ کو ساتھ دینا پڑے گا ہمارا ضمیر بھائی۔ آپ سپاہیوں کو ساتھ ملائیں اور سب کو یہ ظاہر کریں کہ تودقن کے ساتھ ہیں آپ۔ اس کے بعد سپاہی بھی تودقن کا ساتھ دیں گے۔ یقین ہے مجھے ضمیر بھائی، وہ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر دہلی ضمیر کہتا ہے جو آپ کی مرضی، مجھے کچھ اور ضروری کام ہے بھائی، میں چلتا ہوں۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے ٹھیک ہے ضمیر بھائی۔ پھر دہلی ضمیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں تودقن وہاں آ جاتا ہے اور کندوکتو سے کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، کیا کوئی اہم مسئلہ ہے؟ کندوکتو کہتا ہے نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اتنے میں دہلی ضمیر جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر وہاں پر پڑتی ہے جہاں قالینیں تیار کی جاتی تھیں۔ پھر اسے وہ خیال آتا ہے کہ جب وہ سلیمان شاہ کے ساتھ مل کر تلواریں تیار کر رہا تھا اور حق ہے اللہ سچ ہے واللہ کی صدا لگا رہا تھا۔ پھر دہلی ضمیر کہتا ہے آپ میرے بھائی تھے سلیمان شاہ، دونوں قبیلے کا اتحاد ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری اولاد بچھڑ گئی ہے، بہت افسوس ہوا، اب کیا ہوگا؟ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا اور ارطغرل تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا اور وہ سب کائی قبیلے کی طرف روانہ تھے، کیونکہ ارطغرل بہت عرصے بعد اپنے قبیلے جا رہا ہوتا ہے۔ قبیلے کے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ارطغرل اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، لیکن ارطغرل بچ گیا تھا اور گائیگلی نے ارطغرل کا خیال رکھا تھا اور ارطغرل نویان کے ٹھکانے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اتنے میں دمڑل سپاہی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کائی قبیلے کے جوان آپ کے حکم کے منتظر ہیں سردار۔ تودقن کہتا ہے بہت اچھے۔ اس کے بعد تودقن اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کائی قبیلے اور بہادر قبیلے کے بہادر جوانوں اور دو درگاہ قبیلے کے بہادر جوانوں، ہم دونوں کا خون ایک ہی ہے اور مقصد بھی ایک ہے اور روایات بھی ایک ہی ہیں اور دشمن بھی ہمارا ایک ہے، اور ہمارے قبیلے کے سرداران کے مطابق دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کا کمانڈر میں ہوں گا۔ اب سارے سپاہی سن لیں کہ چھوٹی سی غلطی بھی کسی معافی نہیں ملے گی اور کسی پر بھی کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے، لوگ حیران ہونے لگتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ حائمہ خاتون، کرکر سردار اور کندوکتو کی نظر مرکزی خیمے پہ ہوتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل، ترگت، عبد الرحمن اور دوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ارطغرل آ گیا ہے۔ لوگ کہنے لگتے ہیں ارطغرل سردار زندہ باد، ارطغرل سردار زندہ باد۔ اتنے میں حائمہ خاتون کی نظر ارطغرل پر پڑتی ہے، وہ تو حیران ہی رہ جاتی ہیں۔ کندوکتو کہتا ہے میرا بھائی ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ اتنے میں گوبچے ارطغرل کو دیکھتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سلجان بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر گوبچے کہتی ہے ارطغرل، آیتولن چونک جاتی ہے اور وہ تھوڑی غصے میں بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ارطغرل مر گیا ہے، لیکن ارطغرل زندہ ہوتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل، وہ ارطغرل کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر ارطغرل کے ساتھ ارطغرل کے ساتھی بھی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں ارطغرل سردار زندہ باد، ارطغرل سردار زندہ باد۔ اتنے میں ارطغرل اپنا گھوڑا روک لیتا ہے اور کہتا ہے میری غیر موجودگی میں
میرے سپاہیوں پر بہتانات لگائے گئے اور ان کو غلط الزامات پر بہت سی سزائیں سنائی دی۔ میں چاہتا ہوں کہ جرگہ دوبارہ بیٹھے اور جائزہ لے اقدامات کا، اور جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک میرے سپاہی میری حفاظت میں، میری کمانڈ میں رہیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے۔ تودقن حیرانگی سے ارطغرل کو دیکھنے لگتا ہے، اور کرکس سردار اور آیت الن بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں، اور سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اور فیصلے کے آنے تک اگر کسی نے میرے سپاہیوں کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو اس کو میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے والدہ کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ماموں جان کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ سن کر تودقن اپنے بابا کرکس کی طرف دیکھتا ہے۔ کرکس سردار بھی کہتا ہے نہیں بیٹا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب تم نے ان کی کمانڈ کی ذمہ داری لے لی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے جاؤ آرام کر لو جا کر۔ یہ سن کر ارطغرل کے ساتھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر آتا ہے اور کندوگدو سے گلے ملتا ہے۔ کندوگدو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل اپنی والدہ کی طرف بڑھتا ہے اور ان کا ہاتھ چومتا ہے اور پھر ان سے گلے ملتا ہے۔ حائمہ خاتون بہت زیادہ رونے لگتی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تمہاری ماں تم پر قربان ہو جائے بیٹا۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون دوبارہ ارطغرل کو گلے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرا بیٹا۔ گوبچے بھی ارطغرل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر ارطغرل اپنے ماموں کرکس سے گلے ملتا ہے اور کرکس سردار بھی خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے شامدید بھانجے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ ماموں جان۔ اتنے میں ارطغرل حائمہ خاتون کے پاس چلے جاتا ہے اور سب لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ سلطان نظر نہیں آ رہی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ حائمہ خاتون کچھ سوچنے کے بعد کہتی ہیں وہ اوطاق میں ہے بیٹا۔ یہ سن کر ارطغرل فوراً اوطاق کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر سب لوگ بھی ارطغرل کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تودقن بھی غصے سے ارطغرل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کئی قبیلے کے سپاہی ارطغرل سردار زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور حکیم آرتک بھی بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ارطغرل کا ایک بہترین دوست تھا۔ اور حائمہ خاتون کندوگدو کے گلے لگ کر بہت خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ سلجان کے گلے لگ کر بھی شکر ادا کرتی ہیں۔ لیکن تودقن بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ارطغرل اب اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ کندوگدو کو تو وہ جیسے تیسے ڈرا کر سمجھا لیتا تھا، لیکن ارطغرل سے تودقن کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور وہ تودقن کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے تودقن خوش تھا کہ ارطغرل قبیلے میں نہیں ہے، لیکن اس کے قبیلے میں آنے کے بعد تودقن کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اتنے میں ارطغرل اوطاق کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے لوگ راستے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے دیکھا تم نے، یہ تو ارطغرل بھائی ہیں۔ دوسری خاتون کہتی ہے ہاں تم نے صحیح کہا، یہ تو ارطغرل بھائی ہی ہیں۔
اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ ایک آدمی نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ارطغرل صحیح سلامت قبیلے آ گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی بالکل بھی توقع نہیں ہوتی ہے۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ منگولوں نے ارطغرل کو مار دیا ہے۔ پھر ایک اور خاتون کہتی ہے دیکھا تم نے سلیمان شاہ کا فرزند ارطغرل واپس آ گیا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کو دیکھ کر وہ خاتون جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اور ارطغرل حلیمہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے حلیمہ میں آ گیا ہوں، تم سن رہی ہو نا مجھے۔ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب پہلی ایپیسوڈ میں وہ لوگ جنگل میں جا رہے تھے اور حلیمہ نے ارطغرل سے کہا تھا چاہے آپ کسی بھی حالت میں پہنچ جائیں ہم دونوں اکٹھے مل کر اپنے بیٹے کی پرورش کریں گے نا ارطغرل نے کہا تھا تقدیر اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب تک یہ زندگی ہے تب تک میں تمہیں اور ہمارے بچے کی حفاظت کروں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے چلو اٹھ جاؤ حلیمہ۔ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب حلیمہ نے کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور ارطغرل بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور ارطغرل زور سے چلانے لگا تھا کہ میں بابا بننے والا ہوں بابا۔